گلگت بلتستان کے سابق جج رانا شمیم کے ایک حلفیہ بیان جس میں انہوں نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بارے میں انکشاف کیا ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کو ہدایات دیتے رہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو 2018 کے انتخابات سے پہلے ہرگز ضمانت نہ دی جائے۔ اس خبر نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اب کل ہائی کورٹ نے ممکنہ توہین عدالت کے لیے متعلقہ افراد کو طلب کیا ہے، لیکن جن بوتل سے باہر آ گیا ہے۔ گزشتہ بدھ کو مؤخر کیے گئے مشترکہ پارلیمانی اجلاس کو اب اس بدھ کو پھر بلایا گیا ہے۔ حکومت پر اعتماد لگ رہی ہے، لیکن حزب اختلاف بھی سرگرم ہے۔ آج پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس ہوا ہے اور شہباز شریف کی بلاول بھٹو اور سراج الحق کے علاوہ دیگر رہنماؤں سے مشاورت بھی ہوئی ہے۔ پت جھڑ کے اس موسم میں کون سے پتے جھڑیں گے اور کون سی نئی کونپلیں پھوٹیں گی، جانیں گے سیٹھی صاحب سے آج کے پروگرام میں۔ السلام علیکم، نجم سیٹھی شو میں خوش آمدید۔ میں ہوں سیدہ عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم نجم سیٹھی صاحب، جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں تو مطلب صاف ہی رہتا ہے یا اکثر بادل چھائے رہتے ہیں، لیکن پاکستان میں جو سچویشن ہے اس وقت اور خصوصاً لاہور میں اسموگ لیول بہت ہائی ہے، یہاں تک کہ بدترین لیولز کراس کر چکا ہے۔ کچھ ایسی سچویشن ہماری سیاست میں بھی اس وقت دیکھی جا رہی ہے کہ معلوم نہیں گرد کے اس پار کیا ہے، بہت گرد ہے، لیکن اچانک ایک ایسی خبر سامنے آتی ہے ایک ایسی جگہ سے جہاں سے آنے والی کہانیاں ماضی میں بھی ہماری سیاست کو بڑی متاثر کرتی رہی ہیں۔ ایک نوٹرائز ڈاکیومنٹ سامنے آتا ہے، ایک حلف نامہ ہے سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان کا، جو انہوں نے انکشافات کی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ معاملہ قومی اسمبلی میں، سینٹ میں ڈسکس ہوا، وزراء نے اس پر ٹویٹس کیے، پریس کانفرنسز کی، مسلم لیگ نون نے بھی اس پر سوال اٹھائے، اور اس کے بعد جو اہم ڈیولپمنٹ ہے سیٹھی صاحب وہ یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے متعلقہ افراد کو طلب کر لیا ہے، اور یہی نہیں، قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات نے بھی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو طلب کیا اور دیگر جو افراد ہیں ان کو بھی بلایا گیا ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ ساری سچویشن کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے اور ٹائمنگ کتنی اہم ہے اس معاملے کی؟ دیکھیے، کانسیکوینسز تو بہت ہی دلچسپ ہوں گے اور ٹائمنگ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ عائشہ، آپ کو شاید یاد نہیں مگر یاد ہونا چاہیے کیونکہ آپ میری ہوسٹ ہیں اور میری اینکر ہیں۔ میں نے آپ ہی کے پروگرام کے اوپر کچھ عرصہ پہلے ایک اشارہ کیا تھا، میں نے کہا تھا ماحول بدل رہا ہے، اور جب ماحول بدلتا ہے تو پھر لوگ کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہوا کس طرف چل رہی ہے۔ اور میں نے خصوصاً یہ کہا تھا کہ وقت آئے گا کہ اور بھی ججز کھڑے ہو جائیں گے اور کچھ نہ کچھ آگے بات بڑھے گی۔ تو اب اگر آپ وہ کلپ نکال لیں تو بہت ہی اچھا ہوگا، مگر چلے رہنے دیں، میں نے آپ کو یاد دلا دیا۔ دیکھیے، تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ جب ہوا بدلتی ہے تو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اور خصوصاً میں نے کہا تھا کہ کوئی نہ کوئی پھر کوئی جج اٹھ کے بولے گا یا کچھ نہ کچھ کرے گا، اور عدلیہ کی آزادی کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا۔ اور پھر میں نے یہ بھی حوالہ دیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ ایسے فیصلے آ رہے ہیں جو کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ وہاں بھی کوئی روشنی آئی ہے۔ تو بہرحال اب آپ نے کہا کہ یہ جو ہوا ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا ٹائمنگ ہے۔ ٹائمنگ کا تو میں نے جواب دے دیا آپ کو کہ ہوا بدل رہی ہے، اور جب ہوا بدلتی ہے تو پھر اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب آئیے اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس کی بہت اہمیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ عدالتوں کے فیصلے کنٹروورشل ہوتے ہیں اور ججمنٹ کے اندر خلا ہوتی ہے، یا عوام کے ذہنوں میں یا انڈیپینڈنٹ آبزرورز کے ذہن میں جو ججمنٹس آتی ہیں اسے پولیٹیکلی ٹینٹڈ ججمنٹس کہا جاتا ہے، جیسے کہ وہ ججمنٹس تھی جس کی بنا پر میاں نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا۔ تو یہ وقت کی صرف دیر ہوتی ہے کہ وہ پھر کسی نہ کسی سٹیج پہ کچھ ایسی بات نکلتی ہے جو ان ججمنٹ کو ایکسپوز کر دیتی ہے۔ پہلے بھی وہ ارشد ملک والا کیس آپ کے سامنے ہے جو کہ ابھی تک اس کو پوری انصاف نہیں ملا اس کیس کے اوپر، مگر وہ ابھی ختم نہیں ہوا، وہ پڑا ہوا ہے۔ اور اب یہ نئی بات آ گئی ہے کہ کس طریقے سے دباؤ دیا گیا ہے۔ اب یاد رہے کہ تاریخ میں ہمیشہ، اگر آپ لوگ تاریخ پڑھے ہیں پاکستان کی عدلیہ کی اور ان کے فیصلوں کی، تو ہر امپورٹنٹ فیصلے کے پیچھے سیاست رہی ہے، خواہ وہ دوسا کیس ہو، خواہ وہ لا آف نیسیسٹی کا کیس ہو 1956 میں 58 میں، خواہ وہ نصرت بھٹو کیس ہو، خواہ وہ آسما گیلانی کا کیس ہو۔ مطلب ایک کیس نہیں، بہت سے کیسز ہیں۔ اور جب کہ ایک وقت آتا ہے کہ جوڈیشری
ایک ایسے فیصلے سیاسی فیصلے کرتی ہے انڈر دباؤ، اور اس کے بعد پھر جب وہ دباؤ ختم ہو جاتا ہے اور رخ بدل جاتا ہے سیاسی ہوا کا، تو جوڈیشری پھر اپنے فیصلوں کو تبدیل کرتی ہے. اور یہ تاریخ ہے، اور اس کے اوپر ایک نیا پروگرام پورا ہم کر سکتے ہیں جب میں آپ کو تاریخ سکھاؤں گا کہ جی ایسے ایسے ہوا ہر کیس کے اندر، اس وقت پہ یہ فیصلہ آیا، پھر جب ہوا بدلی تو اس کیس میں پھر اس فیصلے کو الٹا کر دیا گیا، اینڈ سو آن. تو اور آخر میں تو سب سے اہم کیس تو وہ ہے کہ جس میں نواز شریف صاحب کو سزائے موت بھی ہوئی تھی، اور ہائی جیکنگ کیس کے اندر، اور پھر 10 سال کے بعد سپریم کورٹ میں وہ واپس اس چیز کو ایک اپیل ہوئی، جو کہ بالکل قانون کے باہر بات تھی، مگر اس میں انصاف کی بات تھی، تو انصاف کی تقاضا میں پھر وہ بھی ججمنٹ اوور ٹرن ہوئی تھی. تو اس طریقے سے میں یہ آج پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو ساری ججمنٹس ہیں نواز شریف صاحب کے خلاف، جو نااہلی کی ججمنٹس ہیں، یہ بھی ساری اوور ٹرن ہوں گی، ایک ایک کر کے یہ اوور ٹرن ہوں گی، اور پھر انصاف نظر بھی آئے گا اور ملے گا بھی. چلیے، تو یہ تو ہو گئی اس کی بات. اب آپ اسی لیے جب آپ نے پوچھا کہ اہمیت کیا ہے، تو میں نے کہا اس کی اہمیت یہی ہے کہ دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اور آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری عدالتوں میں آئیں گی، عدالتیں سنیں گی، اور پھر عدالتیں فیصلے دیں گی، اور سارے فیصلے جو آئیں گے آگے وہ نواز شریف اور مریم کے حق میں آئیں گے. کیونکہ جب یہ فیصلے دیے گئے تھے ان کے خلاف تو ان کے خلاف ہوا چل رہی تھی، اور اب ان کے حق میں ہوا چل رہی ہے. اس لیے یہ عدلیہ جو ہے ان چیزوں کو چھپا نہیں سکتی، اور اس سے بالاتر نہیں رہ سکتی. عوام کا جو پریشر ہوتا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کا پریشر. اسٹیبلشمنٹ کے پریشر کے اندر بہت سے فیصلے دیے جاتے ہیں، اور عوام کے پریشر کے اندر پھر بہت سے فیصلے جو ہیں وہ تبدیل کیے جاتے ہیں. تو مجھے بالکل کوئی اس میں شرم نہیں ہے ایڈمٹ کرنے کی کہ ہماری جوڈیشری کا جو تاریخی رول رہا ہے وہ اسی قسم کا رول رہا ہے، اور اس کے لیے بہت سا ثبوت بھی ہے. اچھا سیٹھی صاحب، حق میں ہوا چلے تو یہ عدالتوں پہ ہوا تو اثر انداز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے تو انصاف کرنا ہے. اور آپ نے کہا کہ آنے والے دنوں میں سارے فیصلے مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے حق میں ہوں گے. اچھا، 2 دن کے بعد مریم نواز صاحبہ کا کیس لگا ہوا ہے جس پر بات بھی کر رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اشارہ دیا اسی قسم کا. فواد چودھری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، فروخ حبیب صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے یہ سٹوری سامنے آنا تھوڑا مشکوک بنا دیتا ہے سارے قصے کو. اور پھر وزیر اعظم کہتے ہیں کہ نون لیگ کی تو تاریخ ہے عدالتوں پر اثر انداز ہونے کی، اس لیے یہ ہوا کھڑا کیا گیا ہے. اس وقت تو عدالتوں کے اوپر کوئی کسی اور کا پریشر ہے. یہ وہ عدالتیں ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلے دیے ہیں اور نون لیگ کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں. یہ وہ نیب ہے جو ان کے خلاف فیصلے دے رہی ہے. تو اس وقت یہ کہنا یہ تو غلط ہے. اچھا، یہ انفیکٹ اس کا بالکل برعکس ہے کہ اس وقت حکومت کا پریشر اور اسٹیبلشمنٹ کے پریشر کے اندر پرانے فیصلے دیے گئے. اب آگے دیکھنا یہ ہے، اور آپ کا میں پھر واپس جاؤں گا اسی سوال پہ جو آپ نے مجھے یاد دلایا کہ میں کہہ رہا تھا کہ ہوا بدل رہی ہے، اور پھر میں نے وہ ایک ٹویٹ کی جس کا آپ نے حوالہ دیا. میں اس کا جواب دوں گا، پھر ادھر آتے ہیں گھوم کے. تو لیٹس ناٹ پٹ دا کارٹ بفور دا ہارس. تو اب بات یہ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا عائشہ کہ ہوا بدل رہی ہے، اور میں برقرار ہوں کہ ہوا بدل رہی ہے. مگر جب ہوا بدلتی ہے تو ایسے نہیں ہوتا کہ ادھر سے آتی ہے اور ایسے چلی جاتی ہے. ہوا آتی ہے، پھر جھومتی ہے، پھر ایسے آتی ہے، پھر ایسے چلی جاتی ہے. تو یہ سیاسی ہوا ہوتی ہے یہ. اب بات یہ ہے کہ ہم سب یہ بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دراڑ ہے اور ٹینشن ہے. اس میں تو اب کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. پہلی بات تو یہ. اچھا، اس میں اب آپ نے دیکھا کہ کچھ تبدیلیاں ہونی تھیں، وہ کس طریقے سے وہ ہوئیں، اور اس کے ذریعے اور اس کی وجہ سے یہ ساری دراڑیں آنی شروع ہو گئی ہیں. مگر آخر میں وہ تبدیلیاں برقرار رہیں گی، اور وہ ہوں گی، اور وہ ہو بھی گئی ہیں. جس کا یہ مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کام کروا لیا ہے، اور خان صاحب جو ہیں انہیں اب پیچھے فٹ پہ دھکیل دیا. اب یہ ایک نیا ڈائمینشن ہے. اس ڈائمینشن میں عمران خان صاحب نے یہ سوچا کہ جلدی کچھ ایسے قانون جو ہیں وہ پاس کروا لیے جائیں تاکہ آگے اگر ہمیں کوئی الیکشن کی طرف جانا پڑے تو ہمارے ہاتھ مضبوط ہوں، یا اگر اپوزیشن کو روکنا ہو تو ہمارے ہاتھ مضبوط ہوں، قانون اپنے ہاتھ میں ہوں، اور ہم اپوزیشن کو روک بھی سکیں، اور اگر الیکشن میں بھی جانا پڑے تو خود چوز کریں کب جانا ہے کب نہیں جانا، اور کون سے قانونوں کے اوپر ہم نے جا کے آگے سہارا لینا ہے. تو اس سلسلے میں یہ جوائنٹ سیشن کی بات چلی. اب یہ جوائنٹ سیشن کی جب بات چلی
تو یہ وہی وقت تھا کہ جب کہ ہوا بدلنی شروع ہو گئی تھی، اور اسی لیے انفیکٹ عمران خان نے یہ سوچا کہ یہ ہوا بدل رہی ہے، اس سے پہلے کہ ایک طوفان ہی آ جائے میرے خلاف، تو ابھی تو ہوا بدل رہی ہے تو میں جلدی سے کچھ نہ کچھ کر لوں۔ اور اس وقت سب نے یہ دیکھا کہ اب اسٹیبلشمنٹ کا رویہ کیا ہوگا، کیا اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کا ساتھ دے گی یا اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں دے گی، اور اگر دے گی تو کیوں دے گی، اور اگر نہیں دے گی تو کس کا ساتھ پھر دینے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ ٹویٹ کی تھی کہ پہلے میرا یہ موقف تھا، جو کہ ابھی بھی ہے، کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کا وقت آ گیا جانے کا، مگر یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ کس کا وقت ہو گیا آنے کا، اور کس طریقے سے اس نئے وقت کو لانا چاہیے، اور کس طریقے سے عمران خان صاحب کو گھر جانا چاہیے۔ یہ چیزیں رہ گئی ہیں، مگر جو مین فیصلے ہیں کہ خان صاحب کا وقت آ گیا ہے، تو اس لیے تو میں نے کہا تھا کہ ہوا اب تبدیل ہو گئی ہے۔ اب ہوا یہ کہ خان صاحب نے بھی اس بات کو سمجھ لیا ہے، اور اسی لیے خان صاحب نے اب یہ سارے جوائنٹ سیشن میں اپوزیشن کے لوگ تو خیر ظاہر ہے خوش ہی ہیں، مگر جو ان کے اپنے جماعتیں تھی، جو ان کے حمایتی لوگ تھے، ان کو بھی نظر آنا شروع ہو گیا کہ گڑبڑ ہو رہی ہے، اب ہم بھی اپنا آگے کا راستہ سوچیں۔ تو اس میں انہوں نے بھی آنکھیں دکھانی شروع کر دی عمران خان صاحب کو، ایک طرف یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم بھی بڑے ناراض ہیں، ہم نہیں آئیں گے جوائنٹ سیشن پہ، ہم دیکھیں گے۔ دوسری طرف انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف نظر اٹھائی کہ بھائی کیا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ اچھا، تو اس وقت میرا خیال ہے نون لیگ والوں کا یہ خیال تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو آنکھ آئے گی کہ چلو بھائی آپ الگ ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، اب اس کو جانے دو۔ مگر میرا خیال ہے کہ ایسے بھی اتنی جلدی بھی یہ کام نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے ابھی عمران خان صاحب کے پاس کچھ ہاتھ میں یکے پکڑے ہوئے ہیں، اور وہ کچھ عرصے کے لیے وہ یکے ہیں جو کہ اگر وہ چلائیں تو کافی گڑبڑ ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا ہے کہ اگر اس وقت ہم نے آنکھ مار دی چودھریوں کو اور باقی لوگوں کو، تو یہ نہیں جائیں گے ووٹ کرنے کے لیے۔ جب یہ ووٹ نہیں جائیں گے تو یہ جوائنٹ سیشن جو ہے یہ فیل ہو جائے گا۔ جب جوائنٹ سیشن فیل ہو جائے گا تو عمران خان کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم نے یہ جوائنٹ سیشن فیل کرا دیا ہے، تو پھر شاید وہ کوئی ایسا قدم نہ ہمارے خلاف اٹھا لے جس کے ساتھ اور بھی پرابلمز بن جائیں، اور کوئی معاملہ جو ہے نا، وہ انگریزی کا محاورہ ہے، پریسیپیٹیٹ نہ ہو جائے، جلدی اور چیزیں نہ شروع ہو جائیں، جو کہ ہم ابھی سنبھالنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس ابھی وقت چاہیے ہمیں تھوڑا سا یہ معاملے کو آگے بڑھانے کا۔ جیسے میں نے آپ سے کہا، بہت سے سوال جو ہیں کہ یہ تو جا رہے ہیں، یہ جائیں گے، مگر کب جائیں گے اور کیسے جائیں گے، اور آگے کس نے آنا ہے اور کیوں آنا ہے، اور ان کے ساتھ کیا تعلقات ہوں گے وغیرہ، وہ بھی چیزیں ابھی سیٹل کرنے والی ہیں، وہ ڈسکشنز میں ہیں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جب میں نے یہ ٹویٹ کی، بڑی سوچ سمجھ کے میں نے یہ بات کہی، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کی اور اپوزیشن کی بات چیت چل رہی ہے، اور اس میں ایک دوسرے کو بڑے سہارے دیے جا رہے ہیں، مگر پرابلم وہی بنا ہوا ہے کہ اعتماد نہیں ایک دوسرے کے اوپر، وہ ان پہ اعتماد نہیں کرتے، یہ ان پہ اعتماد نہیں کرتے، اس لیے بھی بات چیت چل رہی ہے۔ اب تو اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا کہ یہاں تو ابھی بات چل ہی رہی ہے، اور ادھر یہ نہ ہو کہ خان صاحب جو ہیں وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لیں جس کے ساتھ اور ہمارے لیے مسئلے بن جائیں، تو اس وقت خان صاحب کو سپورٹ کر دیتے ہیں اس معاملے کے اوپر، اس کو تھوڑا اور آگے لے کے چلتے ہیں، جنوری تک اس کو کھینچتے ہیں، جتنی دیر ہمیں چاہیے ابھی اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان ساری چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے۔ ابھی وہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوئی ہیں، ہونے جا رہی ہیں۔ تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ نے پھر اس وقت سوچا کہ ذرا ان کو کہہ دیں چلے جاؤ جی ووٹ کر دو جا کے، تاکہ یہ معاملہ اس وقت کرائسس کی طرف نہ جائے۔ اب بات یہ ہے کہ دیکھیے، جوائنٹ سیشن کے ساتھ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہوتا۔ جوائنٹ سیشن اگر یہ لوگ کہتے ہیں عمران خان کو ہم نہیں آ رہے، تو اس نے جوائنٹ سیشن نہیں کرنا تھا، اور انہوں نے سیدھا اسٹیبلشمنٹ کو کہنا تھا آپ کی وجہ سے یہ ہوا ہے، چلے پھر ابھی دیکھتے ہیں ہم بھی، پھر لڑائی ہے تو جنگ ہے، تو پھر جنگ ہی ہے۔ تو ابھی یہ ہے کہ ان کو کہہ دیے چلے جائیں۔ اب یہ جو چیز پاس کرنے جا رہے ہیں قانون، دیکھیے یہ قانون تو پاس ہو جائیں گے اگر یہ جوائنٹ سیشن ہوتا ہے اور یہ سب پہنچ جاتے ہیں۔ اس کا فائدہ نقصان کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے میرا خیال ہے یہ سوچا کہ یار اس کا کیا فائدہ نقصان ہے، کوئی خاص نقصان تو ہے نہیں۔ آج یہ قانون پاس کر رہے ہیں ای وی ایم کے فلانے ڈنگڑے، تو یہ اگلے مہینے تک تو یہ فارغ ہو ہی جائے گا عمران خان۔
یہ قانون تو اس کو بچا نہیں سکیں گے، یہ تو اگلی الیکشن رک کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو اگلی حکومت جو آئے گی وہ ان قانونوں کو تبدیل کر دے گی۔ اس وقت ہم عمران خان کے ساتھ ڈائریکٹ ہیڈ آن کلیش نہیں لینا چاہتے، تو اس لیے اشارہ کر دیا کہ چلو جی یہ تو اس مرحلے کو تو آگے بڑھائے نا، تاکہ یہ مرحلہ آگے بڑھے۔ بھی 19 تاریخ بھی پڑی ہے، 20 تاریخ بھی پڑی ہے، پھر آگے بھی کچھ ایشوز ہیں، تو اس لیے اشارہ آ گیا کہ جہاں جائے۔ وہ انہوں نے اپنا وہ تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے، چودھری بھی تیاری میں تھے، باقی لوگ بھی تیاری میں تھے کہ ہمیں کیا انسٹرکشنز آتی ہیں، اگر یہ آتی ہیں کہ جائیں جوائنٹ سیشن میں اٹینڈ کریں اور ووٹ ڈالیں تو چلے جائیں گے، نہیں تو پہلے سے گراؤنڈ تیار کر لیں کہ ہم ناراض ہیں، ہماری بات نہیں سنی جاتی، ہم کب سے یہ کہہ رہے ہیں وغیرہ، تاکہ جب وقت آئے تو ادھر ہو جائے۔ اب وہ اپوزیشن جو ہے وہ جو چودھریز ہیں اور یہ سب ہیں، یہ ادھر ہونا اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک دو چیزیں نہیں ہوں گی۔ پہلی بات یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے گا اچھا ہو جاؤ، پھر یہ بھی آئے گا کہ وہاں پنجاب میں کرنا کیا ہے، سینٹر میں کرنا کیا ہے، یہ نہ جانا تو اس کا تو مطلب ہے کہ پھر آپ الگ ہو گئے اپنے پی ٹی آئی سے، تو الگ ہو کے کہیں اور جا کے بیٹھنا ہے کہ نہیں بیٹھنا ہے، یا اب صرف ہوا میں ہی پارے لاتے رہنا ہے۔ وہ نون لیگ کے ساتھ، وہ پی ڈی ایم کے ساتھ، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہ آزاد جو لوگ ہیں ان کے ساتھ، وہ جہانگیر ترین کے ساتھ، وہ وغیرہ وغیرہ، وہ پہلے وہاں بھی تو وہ کوئی مکہ ہونا ہے نا، ایویں تو نہیں چودھری اٹھ کے بوری بسرا چک کے کہیں اور چلے جائیں اور وہاں کوئی گھر ہی نہ ہو کہ جی اسی آ گئے ہیں، اور کہ جی کڑے آئے ہو، دروازے بند نہیں ہوتے تھے۔ تو اس لیے یہ چیزیں اس سیٹلٹی کے ساتھ کام چلتا ہے۔ اب اگر یہ جوائنٹ سیشن کال کر لیتے ہیں، جو کہ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے کال کر لیا ہے، تو اس سیشن میں یہ سب جا کے ووٹ ڈال دیں گے، مگر اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے۔ عمران خان صاحب کیا وقت آ گیا ہے، فیصلے ہو گئے ہیں، کچھ اور فیصلے بھی ہونے ہیں، اور جس کے بارے میں نے ذکر کیا وہ جب ہوں گے تو پھر آپ کو اس کی طرف بھی ہم بتا دیں گے۔ اتنی ساری انفارمیشن اور اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سے اشارے ہیں، اور سیٹھی صاحب واقعی بدھ کو جوائنٹ سیشن کال کر لیا گیا ہے۔ شیخ رشید صاحب، فواد چودھری صاحب، شہباز گل، ان تینوں نے ہمیں بتایا کہ اتحادی بھی ان معاملات پر مان گئے ہیں جس پر اس سے پہلے وہ نہیں مان رہے تھے۔ سیٹھی صاحب نے جو انالیسس کیا ہے اس کے مطابق جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، یعنی کھلاڑی آؤٹ ہو چکا ہے، لیکن اس وجہ سے وہ ابھی تک کریز پر موجود ہے کہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا کہ آنے والا کون ہوگا، نیکسٹ بیٹنگ کرنے کون آئے گا، یا رولز آف گیم کے اصول مزید کیا ہوں گے، میپ آؤٹ ابھی تک نہیں کیا جا سکتا۔ اس وجہ سے کھیل تھوڑا سلو ہے، لیکن اس کھیل کا مزہ لیجئے۔ بریک کے بعد ہم آتے ہیں واپس۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ اچھا، ہم ڈسکس کر رہے ہیں ملکی سیاست کے معاملات جو آج مزید ہیٹ اپ ہوئے ہیں اس وجہ سے کہ ایک خبر چھپی دا نیوز میں، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس کا نوٹس لینا پڑا، کیونکہ جو تحریری حکم سامنے آیا ہے سیٹھی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کا، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کی جو خبر ہے وہ زیر سماعت مقدمے پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے، اس لیے انہوں نے ایڈیٹر ان چیف دا نیوز، ایڈیٹر دا نیوز اور ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی صاحب کو طلب کر لیا ہے۔ اچھا، آپ بتائیں گے کہ توہین عدالت یا مقدمے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کیسے ہو سکتی ہے سیٹھی صاحب؟ دیکھیے، میں حیران ہوں، وہ نہیں بھی ہوں، آج کل جو حالات ہیں عدلیہ کے وہ مجھے نظر آ رہے ہیں۔ بات یہ ہے جی کہ میڈیا کا کام ہے رپورٹ کرنا۔ اگر ایک کیس چل رہا ہے اور اس کیس کے دوران ایک ایسی خبر آ جاتی ہے جو کہ اس کیس کو افیکٹ کرتی ہے، تو یہ میڈیا کا فرض ہے کہ وہ خبر کو چھاپا جائے۔ اور ہمیشہ ساری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی نئی خبر آ جاتی ہے جس کا اثر ہو سکتا ہے کیس کے اوپر، تو پھر جب وہ خبر چھپتی ہے تو وہ خبر کا تقاضا جو ہے وہ عدالت میں لیا جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ خبر چھپی ہے، اور ہمیشہ یا تو پروسیکیوشن اس خبر کو آگے لاتی ہے کہ جی یہ خبر چھپی ہے، اس کے ساتھ ہمارا کیس اور بھی سٹرونگ ہو گیا ہے، یا ڈیفنس اس خبر کو سامنے لاتی ہے کہ جی ہمارا کیس اور بھی سٹرونگ ہو گیا ہے۔ تو یہ تو دنیا میں ہر جگہ پہ ایسے ہوتا ہے کہ کیسز چل رہے ہوتے ہیں اور باہر خبریں چل رہی ہوتی ہیں۔ البتہ جس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ جب ایک کیس چل رہا ہو تو اس کے اوپر تبصرہ ایسا کیا جائے جس کے ساتھ کوشش کی جائے کہ جو ججمنٹ آئے گی اس کو چینج کیا جائے، یا اس کو اثر انداز کیا جائے۔ تو یہاں تو ایسی بات نہیں ہے، یہاں تو ایک نئی خبر ہے، اور وہ نئی خبر یہ ہے کہ یہ چیز ہوئی تھی، اس کا بہت امپورٹنٹ امپیکٹ ہے۔ اب یقینی طور پہ پروسیکیوشن کو تو بڑی تکلیف ہوگی کہ ان کا کیس تو اور بھی کمزور ہو گیا جب یہ انوالومنٹ ہو رہی ہے ایک بہت اہم سینئر جج صاحب کی، اور ہماری تاریخ میں یہ ہوتا بھی رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا
کہ ملک قیوم صاحب تھے لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس، اور سیف الرحمان صاحب تھے چیف احتساب کے ہیڈ اسلام آباد میں، میاں نواز شریف کی حکومت تھی، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے کا احتساب ہو رہا تھا، اور اس میں یہ ہوا کہ ایک کانورسیشن ہوئی سیف الرحمان کی اور جج صاحب کی، جس میں سیف الرحمان اور جج صاحب کو کہا جا رہا تھا کہ بے نظیر کو ٹائٹ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ تو اس کے بعد وہی ہوا، اور پھر جب یہ خبر آئی باہر تو پھر اس کے بعد پھر جج صاحب کا جیسے کہتے ہیں حاضری ہو گئی، کلاس لی گئی، اور پھر سپریم کورٹ میں جا کے اس کو چیلنج کیا گیا، پھر اس ججمنٹ کو کواش کیا گیا جو جج صاحب نے بے نظیر کے خلاف دی تھی۔ تو یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، اور جب ایک کیس چل رہا ہو اور ایک ایسی خبر آ جائے جس کے ساتھ یا کیس کمزور ہو جاتا ہے یا کیس اسٹرانگ ہو جاتا ہے، تو یہ میڈیا کا فرض ہے کہ اس چیز کو باہر نکالا جائے، اور عدلیہ کا یہ فرض ہے اس کو ایگزامن کیا جائے، یا ایک کے حق میں یا دوسرے کے حق میں۔ تو یہ توہین نہیں ہے، دس از گڈ جرنلزم، اور یہ اس قسم کے نوٹسز دینے کے ساتھ میڈیا پیچھے نہیں ہٹے گا۔ میڈیا کا رول ہے ٹو پرووائڈ انفارمیشن۔ ہاں البتہ اگر یہ خبر غلط ہوتی تو اس خبر کو جھوٹی خبر ہوتی تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ خبر جو ہے یہ جھوٹی خبر کو جان کے دی گئی ہے، فیک نیوز ہے، مگر یہ فیک نیوز نہیں ہے، یہ تو اوتھینٹیکیٹڈ نیوز ہے۔ اچھا سیٹھی صاحب، اس میں معاملے میں ثاقب نثار صاحب جن کا نام لیا جا رہا ہے اور جن کو کوٹ کیا جا رہا ہے، اچھا جو سٹوری چھپی وہ اس میں جن جج صاحب سے وہ بات کر رہے ہیں ان کا تذکرہ نہیں تھا، ان کا نام نہیں تھا، نہ ہی یہ بتایا گیا تھا کہ وہ حاضر سروس ہیں یا ریٹائرڈ، لیکن بعد میں یہ ایفیڈیوٹ سامنے آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ساری ڈیٹیلز سامنے آ جاتی ہیں۔ ثاقب نثار صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے بے وقوف نہیں ہے کہ اس طرح کی بات وہ کسی کے سامنے کریں گے اور اس حوالے سے کوئی حکم جاری کریں گے۔ کیا ماضی کے آپ فیصلوں کا حوالہ دے رہے ہیں، ججز کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، کیا ایسی کوئی نظیر ہے جس میں کسی جج کو بلا کے اس سے پوچھ گچھ کی گئی ہو، سابق چیف جسٹس کو وہ بھی؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنے بیوقوف ہیں، بڑے ذہین ہیں، چالاک بھی بہت سے ہیں، مگر مغرور بہت ہیں، ایروگنٹ بہت ہیں، اور جب وہ چیف جسٹس تھے دن رات ان کے ایروگنس کا نظر آتا تھا، جس قسم کی وہ لوگوں کی دھجیاں اڑاتے تھے اور اس بے عزتی کرتے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ اپنے آپ کو بابا رحمتہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اپنے آپ کو، اور انہوں نے ایسی ایسی حماقتیں کی ہیں، ایسی ایسی باتیں کی ہیں جو تاریخ میں ٹھیک ٹھاک ان کا حساب لیا جائے گا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بیوقوف تو بالکل نہیں تھے، اگر بیوقوف ہوتے تو چیف جسٹس نہ بنتے، مگر اور اس کے بعد جس قسم کی انہوں نے حرکتیں کی ہیں، ڈیم فنڈ اور فلانا اور یہ اور وہ، تو بات یہ ہے کہ یہ بالکل اسی قسم کی چیز ہے جو کہ عین ممکن ہے وہ کر سکتے تھے، مگر ہو سکتا ہے نہ کی ہو سکتا ہے نہ کی ہو سکتا ہے وہ بیوقوفی نہیں وہ نہ کی ہو سکتا ہے کہ یہ جج صاحب جو ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے اب نوٹری پبلک کے آگے آ کے بیان دے دیا ہے، تو اور وہ ظاہر ہے جب بیان دیا تو وہ اب عدالت میں کھڑے ہونے کے لیے اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا، تو اب ہوگا کیا یا ہونا کیا چاہیے؟ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب کو بھی بلانا چاہیے اور ان جج صاحب کو بھی بلانا چاہیے، اور وہاں پروسیکیوشن جو ہے وہ ان جج صاحب کو کراس ایگزامن کرے، اور ڈیفینس جو ہے وہ ثاقب نثار کو کراس ایگزامن کرے، اور اس کراس ایگزامینیشن کے اندر پتہ لگے کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے، اور پھر اس کے مطابق سزا دی جائے، یا اس جج کو سزا دی جائے یا ثاقب نثار کو سزا دی جائے، بیکاز جب وہ عدالت کے کورٹ روم میں آئیں گے تو اس وقت تو وہ قرآن شریف کے اوپر ہاتھ رکھ کے جو کہنا ہے وہ سچ کہنا ہے، اور وہاں اگر پتہ لگ گیا کہ ایک جھوٹ بول رہا ہے تو پھر سزا تو ہوگی نا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اب مزہ آئے گا عدالت کے اندر کہ دو جج، ایک ایکس چیف جسٹس آف گلگت بلتستان کورٹ اور ایک ایکس سپریم کورٹ، یہ آئے ہمیں سامنے پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ ہو جائے، ہم دیکھنا چاہیں گے کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر یہ جج صاحب گلگت والے یہ سچ بول رہے ہیں تو یہ کیس فارغ نواز شریف کے خلاف، اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور ثاقب نثار صاحب کی، اور اگر ثاقب نثار صاحب سچ بول رہے ہیں اور یہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں تو ان کو انڈر کنٹیمپٹ اور انڈر پرجری ان کو سزا ہونی چاہیے، اور نواز شریف صاحب کا کیس جو ہے اور کمزور ہو جائے گا، تکڑا نہیں ہوگا۔ سو ناؤ وی ہیو ٹو سی کہ جسٹس کیسے ہوتی ہے، لیٹس موو۔ اچھا صرف سیٹھی صاحب یہی سوال نہیں نا اٹھ رہے، حکومت جو ہے وہ بھی اسے متنازع بنا رہی ہے، اس بیان کو جو سامنے آیا،
اور فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو جج 2015 میں نون لیگ نے لگایا تھا، اور پھر شہباز گل صاحب یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ جس جگہ سے نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹس نوٹرائزڈ ہوئیں وہیں سے یہ ایفیڈیوٹ بھی نوٹرائزڈ ہوا ہے۔ اس بارے میں ایک سٹوری بھی موجود ہے آلریڈی کہ نیب نے جو ڈاکیومنٹس جمع کرائے تھے پاکستان ہائی کمیشن میں نواز شریف صاحب کے اگینسٹ، وہ بھی سیم جگہ سے نوٹرائزڈ ہیں، آپ وہاں پر ہی بیٹھے ہیں۔ سیٹھی صاحب یہ کیا، کس طرح سے یہ ہوتا ہے، نوٹرائزڈ ہوتا ہے، اور یہ کیا ڈیٹیلز کیا ہے اس کی؟ دیکھیے نوٹری پبلک یہاں کا جو ہے نا وہ پاکستانی نوٹری پبلک نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ اتنا بڑا کیس لے کے گئے تھے شہزاد اکبر صاحب شہباز شریف صاحب کے خلاف، اور اتنی پروپیگنڈا ہوا، اور یہاں کی عدالت نے اس کی دھجیاں اڑا دی اور کہا ہے سب جھوٹ۔ تو بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے نون لیگ کے جو اسٹریٹجک ایڈوائزرز ہیں انہوں نے سوچا اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، جہاں شہباز شریف صاحب کو ریلیف ملی ہے اور جہاں کی عدالتیں آزاد ہیں، جہاں کے نوٹری پبلک آزاد ہیں، تو وہاں سے نوٹرائز کیا جائے، جج صاحب کو یہاں بلایا جائے، آگے یہاں کھڑا کیا جائے اور نوٹری پبلک کے سامنے یہ بیان لیا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ انہوں نے پکے کام کیے ہیں، انہوں نے وہاں سے مور لگوائی ہے جہاں کی آزاد ہے، نوٹری پبلک بھی آزاد ہے، کوئنز کاؤنسل بھی آزاد ہے، بیرسٹرز بھی آزاد ہیں، قانون بھی آزاد ہے، اور ججز بھی آزاد ہیں۔ اٹس اے گڈ اسٹریٹجی۔ اور یہ جو مرضی کہتے رہے کہ جی یہ ہے وہ تو ان کا کام ہے فواد چودھری کا، اور کیا کام ہے ان کا، یہی کام ہے۔ اور میں کہتا ہوں بڑی اچھی بات ہے، بنائیں اس کو کنٹروورشل، مگر جو یہ کنٹروورسی جو ہے نا یہ اب جائے گی عدالت کے اندر، پہلے ہائی کورٹ میں جائے گی، پھر وہاں سے شاید ڈویژن بینچ میں جائے، پھر وہاں سے جائے سپریم کورٹ جائے، بڑے مزے آئیں گے۔ ہم دیکھیں گے، وہ فیض احمد فیض کا جو شعر ہے ہم بھی دیکھیں گے، تو یہ ہم دیکھیں گے، ہم بیٹھے ہوئے ہم دیکھنے کے لیے کہ عدلیہ اب کیا کرتی ہے۔ میرا یہ تجزیہ ہے کہ ہوا بدل رہی ہے، عدلیہ کو اب دیکھنا پڑے گا کہ انصاف دینا ہے یا انصاف چھپانا ہے۔ تو سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس معاملے کو دیکھیں گے۔ اب شوکت عزیز صدیقی صاحب، ارشد ملک مرحوم صاحب کا معاملہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کہاں تک پہنچا، یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے یا نہیں آنے والے دن واضح کر لیں گے، خصوصاً کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب اس کیس کے سلسلے میں سماعت ہوگی اور سٹیک ہولڈرز وہاں موجود ہوں گے۔ بریک کے بعد آتے ہیں واپس۔ ویلکم بیک ٹو دی شو۔ اور اب وہ سوال جو آپ سیٹھی صاحب سے جاننا چاہیں گے ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امین خان لاشاری۔ سیٹھی صاحب سے میرا سوال ہے کہ اگر آج کی مہنگائی میں عمران خان اور پی ٹی آئی پر لان تان ہو رہی ہے تو اپوزیشن اس لان تان کو اپنے اوپر لینے کے لیے اتنی تگ و دو کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ اپوزیشن کے پاس بھی تو کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے جس سے وہ مہنگائی اور کرپشن کو ختم کر سکے، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیوں ہے اپوزیشن اتنی بےتاب سیٹھی صاحب اقتدار لینے کے لیے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ میں نے یہی سوال خود اپوزیشن والوں سے پوچھا ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ لوگ تیار بیٹھے ہیں پاور لینے کے لیے، چلیں ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی چھٹی ہو جاتی ہے، چلے نئے الیکشن ہو جاتے ہیں، چلے فری اینڈ فیئر بھی ہو جاتے ہیں، چلے آپ آ جاتے ہیں، تو آپ کی اکنامک پالیسیز کیا ہوں گی جو ان سے فرق ہوں گی، اور آپ کیا اقدامات کریں گے جس کے ساتھ عوام کے لیے کچھ ریلیف ہو، کچھ سہولتیں ملے عوام کو۔ یہ جو تنگی ہے اس وقت، یہ کیسے آپ ختم کریں گے؟ کیا جادو کا چھڑی ہے آپ کے پاس جس کے ذریعے آپ یہ کریں گے؟ تو آپ یقین کریں کہ اپوزیشن ان چیزوں پہ بھی سوچ نہیں رہی ہے، ابھی وہ فوکس کر رہی ہے ان کی چھٹی کرانے میں۔ مگر کیونکہ یہ سوال کھڑا ہو گیا ہے، میں نے بھی یہ سوال پوچھا ہے، تو اس کا جواب میرا خیال ہے ان کی طرف سے تو ابھی اتنا نہیں ملا، بیکاز آپ کو پتہ ہے سیاستدان تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے اقتدار لیں پھر آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ مگر اس کا جواب میں نے خود بنا کے ایک ابھی حال ہی میں کل پرسوں میں نے اپنا ایک مضمون شائع کیا جس میں میں نے اس کا جواب دیا ہے کہ بھائی یہ کرنا پڑے گا آپ کو، پھر جا کے کچھ بنے گی بات، نہیں تو آپ اقتدار لے کے اور آپ کا بھی وہی اشر ہوگا جو عمران خان صاحب کا اشر ہو رہا ہے۔ اگر آپ تیار نہیں ہیں وہ قدم اٹھانے کے لیے جس کے ذریعے معیشت بدلے گی، حالات بہتر ہوں گے، اور وہ کیا ہے، تو اس لیے عائشہ میں نے پورا اس کے اوپر مضمون لکھا ہے، اس کا ہیڈنگ ہے ریفارم ریفارم ریفارم، اور اس کو انگریزی میں لکھا ہے، اس کا اردو میں بھی لکھا ہے۔ اب وہ اصلاحات کیا ہیں میں موٹی موٹی جاتے جاتے ٹھا کر کے بات بتا دوں، بہت ہر چیز کے اندر بڑی سوچ کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ مجھے 3-4 اہم لوگوں کی طرف سے
واٹس ایپ میسیجز بھی آئے ہیں کہ آپ نے جو بات کہی ہے یہ 16 آنے صحیح ہے یا 100 پیسے صحیح ہے، اور یہی چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی، اور سوال یہی ہوگا کہ کیا جو اگلی حکومت آتی ہے وہ اتنی مضبوط ہوگی، اتنی باشعور ہوگی کہ وہ یہ کام کر سکے کہ نہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں، پہلی بات تو یہ ہے، اچھا میں کسی آرڈر میں نہیں کر رہا، میں موٹی موٹی بات کر رہا ہوں، یہ 5,000 روپے والا نوٹ جو ہے نا، اس کی تو چھٹی کرائی جائے۔ اسی کی وجہ سے سارے کیش ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے کرپشن ہوتی ہے اور ٹیکس اوائڈنس ہوتی ہے۔ تو 5,000 والے نوٹ کو ختم کیا جائے۔ نمبر 2، یہ سٹیپس ہے۔ نمبر 2 بڑا اہم ہے کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان کو پکڑا جائے اور ان سے ٹیکس دیا جائے۔ یہ ٹیکس نہ دینے والے لوگ امیر لوگ ہیں، غریب لوگوں کے پاس تو اتنی انکم ہی نہیں ہوتی۔ امیروں سے بہت سے ٹیکس لیے جا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، پاکستان میں نہ انہیریٹنس ٹیکس ہے، نہ ڈیتھ ڈیوٹیز ہیں۔ یو کے کے اندر جب ایک بندہ امیر آدمی جب وفات پا جاتا ہے تو اس کی جتنی ملکیت ہوتی ہے اس کے ایئرز کو جب جاتی ہے تو اس میں سے وہ 50% کاٹ لیتے ہیں، حکومت لے لیتی ہے، اور 50% جو ہے وہ آپ کے جو ایئرز ہیں، بچے ہیں یا بیوی جو رہ جاتی ہے، ان کو ملتی ہے۔ تو امیر لوگ ہیں نا، تو اس لیے یہ غریبوں کے لیے نہیں، امیروں کے لیے۔ تو یہ امیروں کو ایک ڈیتھ ڈیوٹی اور ویلتھ ٹیکس بھی دینا چاہیے۔ اسی طریقے کے ساتھ شوگر انڈسٹری ہے، ایکسپورٹس ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جہاں سبسڈیز دی جا رہی ہیں اور کنسیشنز دی جا رہی ہیں، ان سب کو ختم کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ آپ یہ سب کچھ دے رہے ہیں یہ شوگر انڈسٹری کو اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کو، آپ کے نہ ایکسپورٹس بڑھ رہے ہیں جس طریقے سے بڑھنے چاہیے، نہ عوام کی کوئی ان کے لیے کچھ سہولتیں ہو رہی ہیں۔ چینی پھر بھی مہنگی ہو رہی ہے، آپ کے ایکسپورٹس پھر بھی بڑھ نہیں رہے ہیں، ویلیو ایڈڈ نہیں انکریز کر رہی جتنی کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے کہ یہ سیٹھوں کی جیبوں میں پیسے جا رہے ہیں، یہ کوئی گورنمنٹ کو بھی نہیں کچھ مل رہا اور عوام کو بھی نہیں مل رہا۔ تو یہ بھی ساری اس قسم کے جو کنسیشنز ہیں، سبسڈیز ہیں، یہ ختم ہونی چاہیے۔ اسی طریقے کے ساتھ وہ جو سارے ادارے ہیں حکومتوں کے جن کے اندر لاسز ہو رہے ہیں، ان سب کو بند کریں، ان سب کو بند کر کے بیچیں، جتنے بھی جس بھاؤ میں بھی وہ بکتے ہیں۔ یہ ہر سال قرضے وہ لیتی ہیں اور آپ کے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں اور نقصان ہوتا جا رہا ہے۔ اپنے نقصان کو کم کریں، منافع نہیں ہوتا تو نقصان کو کم کریں۔ یہ ساری جو لاس میکنگ انٹرپرائزز ہیں، ان سب کی چھٹی ہونی چاہیے، ان سب کو بیچ دینا چاہیے، جس بھاؤ میں بھی بکتی ہے ان کو بیچنا چاہیے، تاکہ اپنے اس قسم کے بہت سے اقدامات ہیں کہ آپ فورن انویسٹمنٹ کس ملک میں کیسے آئے گی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، اس وقت جو فورن انویسٹمنٹ آتی ہے وہ چلی جاتی ہے اسٹاکس اینڈ شیئرز میں، اور وہ پھر اوپر نیچے آتی ہے اور پھر نکل جاتی ہے، ہاٹ منی آتی ہے، ہاٹ منی نکل جاتی ہے۔ اس لیے میں یہ آپ سے کہوں گا کہ یہ فورن انویسٹمنٹ جو ہے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ سروس سیکٹر میں آ رہی ہے، ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں آ رہی ہے، ٹورزم میں آ رہی ہے۔ مگر جس قسم کے آپ نے یہاں قانون بنائے ہوئے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں پہن سکتے، یہاں نہیں جا سکتے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، وہ ان حالات کے اندر، اس قسم کے کلچر کے اندر کوئی فورن انویسٹمنٹ ٹورزم میں نہیں آئے گی۔ یہ پاکستانی بیچارے اٹھ کے ناردرن ایریا چلے جائیں گے کبھی کبھی اور واپس آ جائیں گے، وہاں کووڈ بھی ہو جائے گا ان کو۔ تو اس لیے دنیا کی سب سے فاسٹر گروئنگ انڈسٹری سروس انڈسٹری، ٹورزم، اور ہمارے یہاں کیا ٹورزم ہے ہی کوئی نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہماری پاپولیشن جو ہے جس طریقے سے بڑھ رہی ہے اور اوپر سے پانی جس طریقے سے ختم ہو رہا ہے، اس کی طرف بھی تو توجہ دینی چاہیے۔ بنگلہ دیش نے اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کر لیا ہے، وہاں انہوں نے ملا حضرات کو ساتھ لیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ یہ بند کر دیں بات کہنا کہ جی جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنا اچھا ہے، کوئی پاپولیشن کنٹرول بھی ہونا چاہیے۔ چائنا نے بھی کر لیا ہے، سب دنیا میں ایسے ہے، یہاں بھی، اور انہوں نے فتوے دے دیے کہ ہاں ٹھیک ہے پاپولیشن کنٹرول ہونی چاہیے۔ بنگلہ دیش نے اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کر لیا، یہاں تو کھلی چھٹی بنی ہوئی ہے، 8 بچے کر لو، 10 بچے کر لو، کھان نو ہے کوئی نہیں، پین نو ہے کوئی نہیں، جی وہ دیکھا جائے گا جی جو بھی ہے۔ اور تو یہ ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، پاپولیشن کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ تو آپ کو بھی یہ چیزیں سوچنی پڑے گی، تو یہ چیزیں کرنی ہیں، آپ نے اپنے ریونیوز کو ڈبل کرنا ہے، اپنے جو ایکسپینڈیچر ہیں ان کو کم کرنا ہے۔ اور فائنلی یہ جو ہم نے ایک جنگجو ریاست بنائی ہوئی نا، جس کے لیے ہمیں بہت سے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں اپنی ایجنسیوں کے اوپر بھی اور اپنی دفاع کے اوپر بھی، یہ جنگجو ریاست جو ہے اس کو نارملائز کرنا چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ اپنے دائرے کے اندر رہ کے نہ حکومتوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنے چاہیے، منتخب حکومتوں کے ساتھ، نہ آپ کے جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنے چاہیے۔ مسئلے جو ہیں وہ حل ہوتے رہیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جنگجو ریاست یہاں بنا کے لیں اور سارے پیسے کھا جائیں، ایسے نہیں ہے، یہاں بھی سوچ بچوچ کرنی پڑے گی۔ سیٹھی صاحب اپنے اسی کالم میں لکھتے ہیں کہ بٹ اے اسٹارٹ ہیز ٹو بی میڈ، یعنی کہیں نہ کہیں سے تو شروع کرنا پڑے گا۔ ریفارمز کی جو لسٹ سیٹھی صاحب نے بیان کی، اس میں سے کچھ کو چھوڑ کے باقی سب تو
پی ٹی آئی کے منشور کا حصہ تھیں، لیکن کون سی ایسی مجبوریاں پی ٹی آئی کے آڑے آئیں ان پر کام نہ ہو سکا. خصوصاً اداروں کی نجکاری کے حوالے سے گورنمنٹ نے جو ریفارمز کا کہا تھا اس پر ہم نے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں دیکھی اور معاملہ اب بھی جوں کا توں ہے. حکومت سے جواب دہی تو اس پر بنتی ہے، لیکن اس کا وقت کیا ہے یہ ابھی تعین کرنا باقی ہے. پروگرام کے حوالے سے آپ فیڈ بیک دیجیے گا. ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کے سامنے نمبر ہے، سیٹھی صاحب کے سامنے اپنا سوال رکھ سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان. گلگت بلتستان کے سابق جج رانا شمیم کے ایک حلفیہ بیان جس میں انہوں نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بارے میں انکشاف کیا ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کو ہدایات دیتے رہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو 2018 کے انتخابات سے پہلے ہرگز ضمانت نہ دی جائے. اس خبر نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اب کل ہائی کورٹ نے ممکنہ توہین عدالت کے لیے متعلقہ افراد کو طلب کیا ہے، لیکن جن بوتل سے باہر آ گیا ہے. گزشتہ بدھ کو مؤخر کیے گئے مشترکہ پارلیمانی اجلاس کو اب اس بدھ کو پھر بلایا گیا ہے. حکومت پر اعتماد لگ رہی ہے، لیکن حزب اختلاف بھی سرگرم ہے. آج پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس ہوا ہے اور شہباز شریف کی بلاول بھٹو اور سراج الحق کے علاوہ دیگر رہنماؤں سے مشاورت بھی ہوئی ہے. پت جھڑ کے اس موسم میں کون سے پتے جھڑیں گے اور کون سی نئی کونپلیں پھوٹیں گی، جانیں گے سیٹھی صاحب سے آج کے پروگرام میں. السلام علیکم، نجم سیٹھی شو میں خوش آمدید. میں ہوں سیدہ عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. نجم سیٹھی صاحب، جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں تو مطلع صاف ہی رہتا ہے یا اکثر بادل چھائے رہتے ہیں، لیکن پاکستان میں جو سچویشن ہے اس وقت اور خصوصاً لاہور میں اسموگ لیول بہت ہائی ہے، یہاں تک کہ بدترین لیولز کراس کر چکا ہے. کچھ ایسی سچویشن ہماری سیاست میں بھی اس وقت دیکھی جا رہی ہے کہ معلوم نہیں گرد کے اس پار کیا ہے، بہت گرد ہے. لیکن اچانک ایک ایسی خبر سامنے آتی ہے ایک ایسی جگہ سے جہاں سے آنے والی کہانیاں ماضی میں بھی ہماری سیاست کو بڑی متاثر کرتی رہی ہیں. ایک نوٹرائز ڈاکیومنٹ سامنے آتا ہے، ایک حلف نامہ ہے سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان کا، جو انہوں نے انکشافات کی ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ معاملہ قومی اسمبلی میں، سینٹ میں ڈسکس ہوا، وزراء نے اس پر ٹویٹس کیے، پریس کانفرنسز کی، مسلم لیگ نون نے بھی اس پر سوال اٹھائے. اور اس کے بعد جو اہم ڈیولپمنٹ ہے سیٹھی صاحب وہ یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے متعلقہ افراد کو طلب کر لیا ہے. اور یہی نہیں، قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات نے بھی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو طلب کیا اور دیگر جو افراد ہیں ان کو بھی بلایا گیا ہے. مجھے بتائیے گا کہ ساری سچویشن کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے اور ٹائمنگ کتنی اہم ہے اس معاملے کی؟ دیکھیے، کانسیکوینسز تو بہت ہی دلچسپ ہوں گے اور ٹائمنگ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. عائشہ، آپ کو شاید یاد نہیں مگر یاد ہونا چاہیے کیونکہ آپ میری ہوسٹ ہیں اور میری اینکر ہیں. میں نے آپ ہی کے پروگرام کے اوپر کچھ عرصہ پہلے ایک اشارہ کیا تھا. میں نے کہا تھا ماحول بدل رہا ہے اور جب ماحول بدلتا ہے تو پھر لوگ کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہوا کس طرف چل رہی ہے. اور میں نے خصوصاً یہ کہا تھا کہ وقت آئے گا کہ اور بھی ججز کھڑے ہو جائیں گے اور کچھ نہ کچھ آگے بات بڑھے گی. تو اب اگر آپ وہ کلپ نکال لیں تو بہت ہی اچھا ہوگا. سپریم کورٹ اٹھا ہے، سپریم کورٹ نے کہا آئیے آپ سے بھی کچھ ہاتھ ہو جائے ایک دو. تو یہ اور بھی ہوگا. یہ عمران خان کے خلاف اب ججمنٹس آنی شروع ہو جائیں گی آہستہ آہستہ، یا کم از کم اس کے خلاف سوال کھڑے ہونے شروع ہو جائیں گے ان اداروں سے جو کہ پہلے بالکل چپ تھے کیونکہ انہوں نے ان کے لیے ووٹ ڈالا ہوا تھا. اب وہ بھی شرمندہ ہے. تو جیسے اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ رہی ہے اسی طریقے سے سپریم کورٹ بھی تھوڑا سا کھڑا ہونے کے لیے تیاری کر رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک آدھ جج پہلے سے ہی کھڑے تھے، اب وہ اور بھی ایک دو کھڑے ہو جائیں گے. چیف جسٹس صاحب بھی اب انہوں نے بھی آنکھیں دکھانی شروع کر دی، سوال کرنے شروع کر دیے. دیکھیے، تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ جب ہوا بدلتی ہے تو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اور خصوصاً میں نے کہا تھا کہ کوئی نہ کوئی پھر کوئی جج اٹھ کے بولے گا یا کچھ نہ کچھ کرے گا. اور عدلیہ کی آزادی کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا. اور پھر میں نے یہ بھی حوالہ دیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ ایسے فیصلے آ رہے ہیں
جو کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ وہاں بھی کوئی روشنی آئی ہے. تو بہرحال اب آپ نے کہا کہ یہ جو ہوا ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا ٹائمنگ ہے. ٹائمنگ کا تو میں نے جواب دے دیا آپ کو کہ ہوا بدل رہی ہے، اور جب ہوا بدلتی ہے تو پھر اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. اب آئیے اس کی اہمیت کیا ہے. اس کی بہت اہمیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ عدالتوں کے فیصلے کنٹروورشل ہوتے ہیں اور ججمنٹ کے اندر خلا ہوتی ہے، یا عوام کے ذہنوں میں یا انڈیپینڈنٹ آبزرورز کے ذہن میں جو ججمنٹس آتی ہیں اسے پولیٹیکلی ٹینٹڈ ججمنٹس کہا جاتا ہے، جیسے کہ وہ ججمنٹس تھی جس کی بنا پر میاں نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا. تو یہ وقت کی صرف دیر ہوتی ہے کہ وہ پھر کسی نہ کسی سٹیج پہ کچھ ایسی بات نکلتی ہے جو ان ججمنٹ کو ایکسپوز کر دیتی ہے. پہلے بھی وہ ارشد ملک والا کیس آپ کے سامنے ہے، جو کہ ابھی تک اس کو پوری انصاف نہیں ملا اس کیس کے اوپر، مگر وہ ابھی ختم نہیں ہوا، وہ پڑا ہوا ہے. اور اب یہ نئی بات آ گئی ہے کہ کس طریقے سے دباؤ دیا گیا ہے. اب یاد رہے کہ تاریخ میں ہمیشہ، اگر آپ لوگ تاریخ پڑھے ہیں پاکستان کی عدلیہ کی اور ان کے فیصلوں کی، تو ہر امپورٹنٹ فیصلے کے پیچھے سیاست رہی ہے. خواہ وہ دوسا کیس ہو، خواہ وہ لا آف نیسیسٹی کا کیس ہو 1956 میں 58 میں، خواہ وہ نصرت بھٹو کیس ہو، خواہ وہ آسما گیلانی کا کیس ہو. مطلب ایک کیس نہیں، بہت سے کیسز ہیں. اور جب کہ ایک وقت آتا ہے کہ جوڈیشری ایک ایسے فیصلے، سیاسی فیصلے کرتی ہے انڈر دباؤ، اور اس کے بعد پھر جب وہ دباؤ ختم ہو جاتا ہے اور رخ بدل جاتا ہے سیاسی ہوا کا، تو جوڈیشری پھر اپنے فیصلوں کو تبدیل کرتی ہے. اور یہ تاریخ ہے، اور اس کے اوپر ایک نیا پروگرام پورا ہم کر سکتے ہیں جب میں آپ کو تاریخ سکھاؤں گا کہ جی ایسے ایسے ہوا ہر کیس کے اندر، اس وقت پہ یہ فیصلہ آیا، پھر جب ہوا بدلی تو اس کیس میں پھر اس فیصلے کو الٹا کر دیا گیا، اینڈ سو آن. تو اور آخر میں تو سب سے اہم کیس تو وہ ہے کہ جس میں نواز شریف صاحب کو سزائے موت بھی ہوئی تھی، اور ہائی جیکنگ کیس کے اندر. اور پھر 10 سال کے بعد سپریم کورٹ میں وہ واپس اس چیز کو ایک اپیل ہوئی، جو کہ بالکل قانون کے باہر بات تھی، مگر اس میں انصاف کی بات تھی، تو انصاف کی تقاضا میں پھر وہ بھی ججمنٹ اوور ٹرن ہوئی تھی. تو اس طریقے سے میں یہ آج پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو ساری ججمنٹس ہیں نواز شریف صاحب کے خلاف، جو نااہلی کی ججمنٹس ہیں، یہ بھی ساری اوور ٹرن ہوں گی، ایک ایک کر کے یہ اوور ٹرن ہوں گی، اور پھر انصاف نظر بھی آئے گا اور ملے گا بھی. چلیے، تو یہ تو ہو گئی اس کی بات. اب آپ اسی لیے جب آپ نے پوچھا کہ اہمیت کیا ہے، تو میں نے کہا اس کی اہمیت یہی ہے کہ دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اور آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری عدالتوں میں آئیں گی، عدالتیں سنیں گی، اور پھر عدالتیں فیصلے دیں گی، اور سارے فیصلے جو آئیں گے آگے وہ نواز شریف اور مریم کے حق میں آئیں گے. کیونکہ جب یہ فیصلے دیے گئے تھے ان کے خلاف تو ان کے خلاف ہوا چل رہی تھی، اور اب ان کے حق میں ہوا چل رہی ہے. اس لیے یہ عدلیہ جو ہے ان چیزوں کو چھپا نہیں سکتی اور اس سے بالاتر نہیں رہ سکتی. عوام کا جو پریشر ہوتا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کا پریشر. اسٹیبلشمنٹ کے پریشر کے اندر بہت سے فیصلے دیے جاتے ہیں، اور عوام کے پریشر کے اندر پھر بہت سے فیصلے جو ہیں وہ تبدیل کیے جاتے ہیں. تو مجھے بالکل کوئی اس میں شرم نہیں ہے ایڈمٹ کرنے کی کہ ہماری جوڈیشری کا جو تاریخی رول رہا ہے وہ اسی قسم کا رول رہا ہے، اور اس کے لیے بہت سا ثبوت بھی ہے. اچھا سیٹھی صاحب، حق میں ہوا چلے تو یہ عدالتوں پہ ہوا تو اثر انداز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے تو انصاف کرنا ہے. اور آپ نے کہا کہ آنے والے دنوں میں سارے فیصلے مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے حق میں ہوں گے. اچھا، 2 دن کے بعد مریم نواز صاحبہ کا کیس لگا ہوا ہے جس پر بات بھی کر رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اشارہ دیا اسی قسم کا. فواد چودھری صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، فروخ حبیب صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے یہ سٹوری سامنے آنا تھوڑا مشکوک بنا دیتا ہے سارے قصے کو. اور پھر وزیر اعظم کہتے ہیں کہ نون لیگ کی تو تاریخ ہے عدالتوں پر اثر انداز ہونے کی، اس لیے یہ ہوا کھڑا کیا گیا ہے. اس وقت تو عدالتوں کے اوپر کوئی کسی اور کا پریشر ہے. یہ وہ عدالتیں ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلے دیے ہیں اور نون لیگ کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں. یہ وہ نیب ہے جو ان کے خلاف فیصلے دے رہی ہے. تو اس وقت یہ کہنا یہ تو غلط ہے. اچھا، یہ انفیکٹ اس کا بالکل برعکس ہے کہ اس وقت حکومت کا پریشر اور اسٹیبلشمنٹ کے پریشر کے اندر پرانے فیصلے دیے گئے. اب آگے دیکھنا یہ ہے، اور آپ کا میں پھر واپس جاؤں گا اسی سوال پہ جو آپ نے مجھے یاد دلایا کہ میں کہہ رہا تھا کہ ہوا بدل رہی ہے، اور پھر میں نے وہ ایک ٹویٹ کی جس کا آپ نے حوالہ دیا. میں اس کا جواب دوں گا، پھر ادھر آتے ہیں گھوم کے. تو لیٹس ناٹ پٹ دا کارٹ بفور دا ہارس.
تو اب بات یہ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا عائشہ کہ ہوا بدل رہی ہے اور میں برقرار ہوں کہ ہوا بدل رہی ہے، مگر جب ہوا بدلتی ہے تو ایسے نہیں ہوتا کہ ادھر سے آتی ہے اور ایسے چلی جاتی ہے. ہوا آتی ہے پھر جھومتی ہے پھر ایسے آتی ہے پھر ایسے چلی جاتی ہے. تو یہ سیاسی ہوا ہوتی ہے یہ. اب بات یہ ہے کہ ہم سب یہ بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دراڑ ہے اور ٹینشن ہے. اس میں تو اب کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. پہلی بات تو یہ. اچھا، اس میں اب آپ نے دیکھا کہ کچھ تبدیلیاں ہونی تھیں، وہ کس طریقے سے وہ ہوئیں اور اس کے ذریعے اور اس کی وجہ سے یہ ساری دراڑیں آنی شروع ہو گئی ہیں. مگر آخر میں وہ تبدیلیاں برقرار رہیں گی اور وہ ہوں گی اور وہ ہو بھی گئی ہیں، جس کا یہ مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کام کروا لیا ہے اور خان صاحب جو ہیں انہیں اب پیچھے فٹ پہ دھکیل دیا. اب یہ ایک نیا ڈائمینشن ہے. اس ڈائمینشن میں عمران خان صاحب نے یہ سوچا کہ جلدی کچھ ایسے قانون جو ہیں وہ پاس کروا لیے جائیں تاکہ آگے اگر ہمیں کوئی الیکشن کی طرف جانا پڑے تو ہمارے ہاتھ مضبوط ہوں، یا اگر اپوزیشن کو روکنا ہو تو ہمارے ہاتھ مضبوط ہوں، قانون اپنے ہاتھ میں ہوں اور ہم اپوزیشن کو روک بھی سکیں، اور اگر الیکشن میں بھی جانا پڑے تو خود چوز کریں کب جانا ہے کب نہیں جانا اور کون سے قانونوں کے اوپر ہم نے جا کے آگے سہارا لینا ہے. تو اس سلسلے میں یہ جوائنٹ سیشن کی بات چلی. اب یہ جوائنٹ سیشن کی جب بات چلی تو یہ وہی وقت تھا کہ جب کہ ہوا بدلنی شروع ہو گئی تھی، اور اسی لیے انفیکٹ عمران خان نے یہ سوچا کہ یہ ہوا بدل رہی ہے، اس سے پہلے کہ ایک طوفان ہی آ جائے میرے خلاف، تو ابھی تو ہوا بدل رہی ہے تو میں جلدی سے کچھ نہ کچھ کر لوں. اور اس وقت سب نے یہ دیکھا کہ اب اسٹیبلشمنٹ کا رویہ کیا ہوگا. کیا اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کا ساتھ دے گی یا اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں دے گی، اور اگر دے گی تو کیوں دے گی، اور اگر نہیں دے گی تو کس کا ساتھ پھر دینے کے لیے تیار ہو رہی ہے. تو اس لیے میں نے یہ ٹویٹ کی تھی کہ پہلے میرا یہ موقف تھا جو کہ ابھی بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کا وقت آ گیا جانے کا، مگر یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ کس کا وقت ہو گیا آنے کا اور کس طریقے سے اس نئے وقت کو لانا چاہیے اور کس طریقے سے عمران خان صاحب کو گھر جانا چاہیے. یہ چیزیں رہ گئی ہیں، مگر جو مین فیصلے ہیں کہ خان صاحب کا وقت آ گیا ہے. تو اس لیے تو میں نے کہا تھا کہ ہوا اب تبدیل ہو گئی ہے. اب ہوا یہ کہ خان صاحب نے بھی اس بات کو سمجھ لیا ہے، اور اسی لیے خان صاحب نے اب یہ سارے جوائنٹ سیشن میں اپوزیشن کے لوگ تو خیر ظاہر ہے خوش ہی ہیں، مگر جو ان کے اپنے جماعتیں تھی، جو ان کے حمایتی لوگ تھے، ان کو بھی نظر آنا شروع ہو گیا کہ گڑبڑ ہو رہی ہے، اب ہم بھی اپنا آگے کا راستہ سوچیں. تو اس میں انہوں نے بھی آنکھیں دکھانی شروع کر دی عمران خان صاحب کو. ایک طرف یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم بھی بڑے ناراض ہیں، ہم نہیں آئیں گے جوائنٹ سیشن پہ، ہم دیکھیں گے. دوسری طرف انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف نظر اٹھائی کہ بھائی کیا ہے ہمارے لیے کیا حکم ہے. اچھا، تو اس وقت میرا خیال ہے نون لیگ والوں کا یہ خیال تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو آنکھ آئے گی کہ چلو بھائی آپ الگ ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، اب اس کو جانے دو. مگر میرا خیال ہے کہ ایسے بھی اتنی جلدی بھی یہ کام نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے ابھی عمران خان صاحب کے پاس کچھ ہاتھ میں یکے پکڑے ہوئے ہیں، اور وہ کچھ عرصے کے لیے وہ یکے ہیں جو کہ اگر وہ چلائیں تو کافی گڑبڑ ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا ہے کہ اگر اس وقت ہم نے آنکھ مار دی چودھریوں کو اور باقی لوگوں کو، تو یہ نہیں جائیں گے ووٹ کرنے کے لیے. جب یہ ووٹ نہیں جائیں گے تو یہ جوائنٹ سیشن جو ہے یہ فیل ہو جائے گا. جب جوائنٹ سیشن فیل ہو جائے گا تو عمران خان کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم نے یہ جوائنٹ سیشن فیل کرا دیا ہے. تو پھر شاید وہ کوئی ایسا قدم نہ ہمارے خلاف اٹھا لے جس کے ساتھ اور بھی پرابلمز بن جائیں، اور کوئی معاملہ جو ہے نا، وہ انگریزی کا محاورہ ہے، پریسیپیٹیٹ نہ ہو جائے، جلدی اور چیزیں نہ شروع ہو جائیں، جو کہ ہم ابھی سنبھالنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس ابھی وقت چاہیے ہمیں تھوڑا سا یہ معاملے کو آگے بڑھانے کا. جیسے میں نے آپ سے کہا، بہت سے سوال جو ہیں کہ یہ تو جا رہے ہیں، یہ جائیں گے، مگر کب جائیں گے اور کیسے جائیں گے، اور آگے کس نے آنا ہے اور کیوں آنا ہے، اور ان کے ساتھ کیا تعلقات ہوں گے وغیرہ، وہ بھی چیزیں ابھی سیٹل کرنے والی ہیں، وہ ڈسکشنز میں ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جب میں نے یہ ٹویٹ کی، بڑی سوچ سمجھ کے میں نے یہ بات کہی، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کی اور اپوزیشن کی بات چیت چل رہی ہے، اور اس میں ایک دوسرے کو بڑے سہارے دیے جا رہے ہیں. مگر پرابلم وہی بنا ہوا ہے کہ اعتماد نہیں ایک دوسرے کے اوپر، وہ ان پہ اعتماد نہیں کرتے، یہ ان پہ اعتماد نہیں کرتے. اس لیے ابھی بات چیت چل رہی ہے. اب تو اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا کہ یہاں تو ابھی بات چل ہی رہی ہے، اور ادھر یہ نہ ہو کہ خان صاحب جو ہیں وہ کوئی
ایسا قدم نہ اٹھا لیں جس کے ساتھ اور ہمارے لیے مسئلے بن جائیں. تو اس وقت خان صاحب کو سپورٹ کر دیتے ہیں اس معاملے کے اوپر. اس کو تھوڑا اور آگے لے کے چلتے ہیں, جنوری تک اس کو کھینچتے ہیں, جتنی دیر ہمیں چاہیے ابھی اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان ساری چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے. ابھی وہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوئی ہیں, ہونے جا رہی ہیں. تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ نے پھر اس وقت سوچا کہ ذرا ان کو کہہ دیں چلے جاؤ جی ووٹ کر دو جا کے, تاکہ یہ معاملہ اس وقت کرائسس کی طرف نہ جائے. اب بات یہ ہے کہ دیکھیے جوائنٹ سیشن کے ساتھ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہوتا. جوائنٹ سیشن اگر یہ لوگ کہتے ہیں عمران خان کو ہم نہیں آ رہے, تو اس نے جوائنٹ سیشن نہیں کرنا تھا, اور انہوں نے سیدھا اسٹیبلشمنٹ کو کہنا تھا آپ کی وجہ سے یہ ہوا ہے, چلے پھر ابھی دیکھتے ہیں ہم بھی, پھر لڑائی ہے تو جنگ ہے, تو پھر جنگ ہی ہے. تو ابھی یہ ہے کہ ان کو کہہ دیے چلے جائیں. اب یہ جو چیز پاس کرنے جا رہے ہیں قانون, دیکھیے یہ قانون تو پاس ہو جائیں گے اگر یہ جوائنٹ سیشن ہوتا ہے اور یہ سب پہنچ جاتے ہیں. اس کا فائدہ نقصان کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے میرا خیال ہے یہ سوچا کہ یار اس کا کیا فائدہ نقصان ہے, کوئی خاص نقصان تو ہے نہیں. آج یہ قانون پاس کر رہے ہیں EVM کے فلانے ڈنگڑے, تو یہ اگلے مہینے تک تو یہ فارغ ہو ہی جائے گا عمران خان. یہ قانون تو اس کو بچا نہیں سکیں گے, یہ تو اگلی الیکشن رک کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اگلی حکومت جو آئے گی وہ ان قانونوں کو تبدیل کر دے گی. اس وقت ہم عمران خان کے ساتھ ڈائریکٹ ہیڈ آن کلیش نہیں لینا چاہتے, تو اس لیے اشارہ کر دیا کہ چلو جی یہ تو اس مرحلے کو تو آگے بڑھائے نا, تاکہ یہ مرحلہ آگے بڑھے. بھی 19 تاریخ بھی پڑی ہے, 20 تاریخ بھی پڑی ہے, پھر آگے بھی کچھ ایشوز ہیں. تو اس لیے اشارہ آ گیا کہ جہاں جائے. وہ انہوں نے اپنا وہ تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے. چودھری بھی تیاری میں تھے, باقی لوگ بھی تیاری میں تھے کہ ہمیں کیا انسٹرکشنز آتی ہیں. اگر یہ آتی ہیں کہ جائیں جوائنٹ سیشن میں اٹینڈ کریں اور ووٹ ڈالیں تو چلے جائیں گے, نہیں تو پہلے سے گراؤنڈ تیار کر لیں کہ ہم ناراض ہیں, ہماری بات نہیں سنی جاتی, ہم کب سے یہ کہہ رہے ہیں وغیرہ, تاکہ جب وقت آئے تو ادھر ہو جائے. اب وہ اپوزیشن جو ہے وہ جو چودھریز ہیں اور یہ سب ہیں, یہ ادھر ہونا اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک 2 چیزیں نہیں ہوں گی. پہلی بات یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے گا اچھا ہو جاؤ, پھر یہ بھی آئے گا کہ وہاں پنجاب میں کرنا کیا ہے, سینٹر میں کرنا کیا ہے. یہ نہ جانا تو اس کا تو مطلب ہے کہ پھر آپ الگ ہو گئے اپنے PTI سے, تو الگ ہو کے کہیں اور جا کے بیٹھنا ہے کہ نہیں بیٹھنا ہے, یا اب صرف ہوا میں ہی پارے لاتے رہنا ہے. وہ نون لیگ کے ساتھ, وہ PDM کے ساتھ, وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ, وہ آزاد جو لوگ ہیں ان کے ساتھ, وہ جہانگیر ترین کے ساتھ, وہ وغیرہ وغیرہ. وہ پہلے وہاں بھی تو وہ کوئی مکہ ہونا ہے نا. ایویں تو نہیں چودھری اٹھ کے بوری بسرا چک کے کہیں اور چلے جائیں اور وہاں کوئی گھر ہی نہ ہو کہ جی اسی آ گئے اور کہ جی کڑے آئے ہو, دروازے بند نہیں ہوتے تھے. تو اس لیے یہ چیزیں اس سیٹلٹی کے ساتھ کام چلتا ہے. اب اگر یہ جوائنٹ سیشن کال کر لیتے ہیں, جو کہ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے کال کر لیا ہے, تو اس سیشن میں یہ سب جا کے ووٹ ڈال دیں گے. مگر اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے. عمران خان صاحب کیا وقت آ گیا ہے, فیصلے ہو گئے ہیں, کچھ اور فیصلے بھی ہونے ہیں, اور جس کے بارے میں نے ذکر کیا, وہ جب ہوں گے تو پھر آپ کو اس کی طرف بھی ہم بتا دیں گے. اتنی ساری انفارمیشن اور اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سے اشارے ہیں. اور سیٹھی صاحب واقعی بدھ کو جوائنٹ سیشن کال کر لیا گیا ہے. شیخ رشید صاحب, فواد چودھری صاحب, شہباز گل, ان تینوں نے ہمیں بتایا کہ اتحادی بھی ان معاملات پر مان گئے ہیں جس پر اس سے پہلے وہ نہیں مان رہے تھے. سیٹھی صاحب نے جو انالیسس کیا ہے اس کے مطابق جی کا جانا ٹھہر گیا, یعنی کھلاڑی آؤٹ ہو چکا ہے, لیکن اس وجہ سے وہ ابھی تک کریز پر موجود ہے کہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا کہ آنے والا کون ہوگا, نیکسٹ بیٹنگ کرنے کون آئے گا, یا رولز آف گیم کے اصول مزید کیا ہوں گے. میپ آؤٹ ابھی تک نہیں کیا جا سکتا, اس وجہ سے کھیل تھوڑا سلو ہے, لیکن اس کھیل کا مزہ لیجئے. بریک کے بعد ہم آتے ہیں واپس.